کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں، اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے کو طعنہ دینا اور ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا اور گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سے گناہوں سے بچو، بالخصوص بدگمانیوں سے بچو۔ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اے لوگو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، مکرم اور مشرف وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ یقین رکھو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے قاری یونس صاحب جو تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ بلا تاخیر میری گزارش رکن رابطہ کمیٹی راشد سبزواری بھائی سے کہ وہ آئیں اور آج کے اجلاس سے ادارے خیال فرمائیں۔ راشد سبزواری بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنوینئر ایم کے پاکستان، سینئر ڈپٹی کنوینئرز، رابطہ کمیٹی اور یہاں موجود میڈیا کے نمائندگان اور یہاں موجود سوشل میڈیا کے مجاہد ساتھیوں، لڑنے والوں، السلام علیکم۔ مجھے اور آسیہ اسحاق باجی کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ سوشل میڈیا ونگ کی ری آرگنائزیشن کی جائے۔ ہم دونوں نے، باجی نے اور میں نے، ہم نے کوشش کری اپنے تئیں کہ ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ یہ اس آرگنائزیشن میں بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس میں کسی بھی قسم کی اقربا پروری، دوستی اور تعلقات ملحوظ خاطر نہ رکھے جائیں۔ اپنی ساری کوشش کے بعد ہم مطمئن ہیں، باجی مطمئن ہیں، ہمیں جو ذمہ داری دی گئی تھی الحمدللہ ہم نے وہ ذمہ داری اپنے نہیں بہت خوش اسلوبی سے نبھائی ہے۔ اگر کسی کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کو درگزر کیجیے گا، یا متعلقہ جو ہمارے سے اوپر ذمہ داران ہیں، کنوینئر ہیں، سینئر ڈپٹی کنوینئرز ہیں، وہاں ضرور شکایت کیجیے گا اگر ہم کوئی غلطی کر گئے ہیں۔ لیکن خدارا آپس میں ڈسکس نہیں کیجیے گا، اس کو جو فورم ہے اس پہ ہی ڈسکس کیجیے گا۔ نیک نیتی، ایمانداری، محنت، خلوص کے ساتھ ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل کو بھی پائیں گے۔ اور جو یہاں موجود یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم اس پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، سوشل میڈیا کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم ان کو یہ دکھا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک سنگل پینی بھی ہمارے ساتھی نہیں لیتے ہیں، پارٹی سے، تنظیم سے، فری کام کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی بڑی بڑی جماعتوں میں ایسا نہیں ہے، ایم کیو ایم میں ہے الحمدللہ۔ میرا خیال ہے مجھے اتنی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ مجھے اجازت تھی، تو میں سیدھا مدعے کی طرف آتا ہوں
آپ کی ری آرگنائزیشن کا اناؤنسمنٹ کرتا ہوں. لیاقت آغا بھائی بلوچستان سے ممبر ہیں. یہ جو پکار رہا ہوں نام، یہ سب ممبرز ہیں اس سوشل میڈیا ری آرگنائزیشن میں. ان کو ممبر اناؤنس کیا گیا ہے. لیاقت آغا بھائی بلوچستان، محمد فاروق بھائی KPK، سرفراز بھائی. یہ سوشل میڈیا کی سینٹرل کیبنٹ ہے، مرکزی کیبنٹ ہے. یہ پورے پاکستان پہ مشتمل ہوگی، اس لیے بلوچستان سے شروع کیا ہے. وحید شاہ بھائی کشمیر سے، سرفراز بھائی گلگت بلتستان سے، ساجد نور بھائی پنجاب سے، محمد شکیل بھائی خیرپور سے، شعیب ایڈوکیٹ بھائی نوشیر و فروز سے، رانا کبیر بھائی گھوٹکی، نواز بھائی جیکب آباد، عبد الفہیم بھائی کشمور، غلام جان بروہی بھائی کمبر شہداد کوٹ، نوید علی چوہان بھائی لاڑکانہ، فیروز علی کھوکھر بھائی دادو، افضل جٹ بھائی عمر کوٹ، شہزاد بھائی سجاول، محفوظ سومرو بھائی ٹھٹا، ساجد غوری بھائی سکھر، عمران کلیم بھائی ٹنڈولا یار، انور علی شیخ بھائی سانگھڑ، جاوید آرائی بھائی نواب شاہ، محمود عباسی بھائی میرپور خاص، مسرور بھائی حیدرآباد، کامران افریدی بھائی حیدرآباد، وجاہت خانزادہ بھائی حیدرآباد، ارشد جن کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے وہ ادھر اس طرف آنا شروع ہو جائیں، جن کا نام پکار لیا گیا ہے جو یہاں موجود ہیں. علی ارشد بھائی حیدرآباد، سلیم انصاری بھائی حیدرآباد، ندیم بیگ بھائی حیدرآباد، شرجیل قائم خانی بھائی حیدرآباد، خالد صدیقی بھائی کراچی، سید وقاص بخاری بھائی کراچی، انجینئر اظہر بھائی کراچی، سید سعد بن حسیب بھائی ممبر کراچی. عقیل، اب جو نام لے رہا ہوں یہ سب کراچی کے ہیں تو میں اب کراچی نہیں پکاروں گا. عقیل بھائی، انیب اقبال بھائی، احسن اللہ خان بھائی، حماد انور بھائی، حماد ضیاء بھائی، حافظ عزیر نور بھائی، محمد حارث بھائی، کلثوم آفتاب باجی، جہازیب خان بھائی، فہد احمد بھائی، حماد احمد شیخ بھائی، سہیل قمر بھائی، نوید بھائی، شکیل عدنان بھائی، رب نواز بھائی، دانش ملک بھائی، علی رضا بھائی، اظہر اکرم بھائی، منیب مبین خان بھائی، محمد یونس بھائی، ماریہ صدیقی باجی، نائلہ قریشی باجی، ریحان احمد بھائی جوائنٹ انچارج ہیں. ریحان احمد بھائی سوشل میڈیا سینٹرل ونگ کے جوائنٹ ہیں. دانش احمد بھائی جوائنٹ انچارج. کائنات فاروق باجی جوائنٹ انچارج. احسن قریشی بھائی جوائنٹ انچارج. مشتاق ایاز بھائی جوائنٹ انچارج. نادر قریشی بھائی سینئر جوائنٹ انچارج. معاذ مقدم بھائی سینئر جوائنٹ انچارج. سبین غوری باجی انچارج. والسلام، شکریہ، اللہ حافظ.
انچارج سبین غوری باجی سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے پہلے میری اعلیٰ قیادت خالد مقبول بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی، فاروق ستار بھائی، انیس بھائی، باقی رابطہ کمیٹی، سب کا شکریہ کہ مجھ پہ یہ اعتماد کیا اور میری ٹیم پہ یہ اعتماد کیا. تو میری ٹیم کی اور میری جانب سے ایک تو آپ سب کا بہت شکریہ. اس کے بعد ویسے تو سب لوگ جانتے ہی ہیں، ایک مختصر سے تعارف. میرا نام سبین غوری ہے اور میں نے بائی پروفیشن میں کمپیوٹر انجینئر ہوں اور میں نے 1998 میں APMSO سے اب پارٹی کے کارکن کے طور پہ جو ہے وہ آغاز کیا تھا اور ابھی تک میں پارٹی کی کارکن ہوں. اس کے بعد اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کی دنیا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا سا ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے آپ لوگوں سے بات کر لوں. ڈیجیٹل میڈیا ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہے. ہم لوگ سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور یہ ہماری زندگیوں میں سرائیت کر چکا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بات جانتے ہیں ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے سے آج کل چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں. گھنٹوں میں، منٹوں میں، لاکھوں لوگوں تک ہم اپنا پیغام، اپنا میسج، اپنی بات پہنچا سکتے ہیں اور یہ بہت بہترین پلیٹ فارم ہے ہر طریقے کے پیغام رسانی کا. مگر آپ میں سے شاید کم لوگ یہ بات جانتے ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے ہمیشہ کی طرح سوشل میڈیا میں بھی ٹرینڈ سیٹلر ہے اور پائنیئر ہے، کیونکہ یہی وہ قیادت ہے اور یہی وہ پارٹی ہے جس نے سب سے پہلے سوشل میڈیا کو پولیٹیکل پارٹی میں متعارف کرایا اور سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کھولا. اور یہی وہ قیادت ہے جس نے سب سے پہلے جلسے جلوسوں میں سوشل میڈیا کیمپ جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے تھے. تو جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، یہاں میرے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں میں ان سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ سوشل میڈیا ایک ڈپارٹمنٹ ہم نے اناؤنس ضرور کیا ہے، مگر یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جس طرح آپ کے گھر میں آج کل بچے کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے اور وہ اسمارٹ فون کو یوز کر کے اس سے مختلف ایڈوانٹیجز لیتا رہتا ہے، اسی طریقے سے میں چاہوں گی کہ میری پارٹی کا ہر بھائی، ہر بہن، ہر کارکن سوشل میڈیا پہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے پارٹی کا پیغام، پارٹی کی لیڈرشپ کا پیغام جو ہے وہ عام عوام تک، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائے. بیکاز آج کل کی دنیا میں سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنی زیادہ امپورٹنس اختیار کر چکا ہے کہ ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا پہ بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں. مجھے لگتا ہے بہت جلد جو ملکوں کے درمیان لڑائیاں ہیں وہ کسی بھی قسم کے میدانوں میں کسی قسم کے ہتھیاروں اور توپوں کے بجائے سائبر وارفیئر سے لڑی جائیں گی. اسی طریقے سے سوشل میڈیا جو ہے وہ اپنے سیاسی حریف کو زیر کرنے کا بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہے اور تمام پارٹیاں جو ہیں وہ آج کل اس کا استعمال کر رہی ہیں. مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ میرے جتنے بھائی اور جتنی بہنیں یہاں بیٹھے ہیں وہ اس کو اپنے روزمرہ کے کاموں کا لازمی جز بنا لیں. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا. سوشل میڈیا کی بہت ایپس ہیں. جس بھی اپلیکیشن کو آپ کو لگتا ہے، فیس بک زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، آج کل ٹک ٹاک ہے، واٹس ایپ ہے، جو بھی آپ کو میڈیم ایزی لگتا ہے آپ نے صرف اس کی ایک ٹویٹر ID بنانی ہے. میری ٹیم موجود ہے ڈسٹرکٹ میں، ٹاؤنوں میں، ساتھی موجود ہیں، آپ کے گھر کے بچے، آپ کے گھر میں ایسے افراد موجود ہیں جو اس میں آپ کی ہیلپ کر دیں گے. بس ایک ہفتہ آپ نے ایک ID پہ محنت کرنی ہے اور اگلے ہفتے آپ نے دوسرے ID کسی اور اپلیکیشن کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر اپنی ID بنانی ہے. اگر آپ نے ایک ہفتے فیس بک پہ کام کیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ دوسرے ہفتے آپ ٹک ٹاک کو اٹھا لیں، آپ تیسرے ہفتے یوٹیوب کو اٹھا لیں، جس میں سے بیشتر ایسی اپلیکیشنز ہیں جو آپ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہمارے بچے، ہمارے بڑے، سب لوگ، ہمارے ارد گرد افراد استعمال کرتے ہیں. آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر 4 اپلیکیشنز پہ آپ لوگ جو ہے وہ ان ہو جائیں گے اور آپ کو اس کا استعمال آ جائے گا. بس آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور اسے اختیار کرنا ہے اور روزمرہ کے کاموں کی طرح پارٹی کا جو میسج ہے، جو پیغام ہے، ہماری لیڈرشپ کا جو میسج ہے وہ عام عوام تک، اپنے دوست احباب تک، اپنے رشتہ داروں تک پہنچانا ہے. جتنے ہمارے پارٹی کے اچھے کام ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزوں کو جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ آئندہ جو مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری پارٹی ہے وہ عوامی پارٹی ہے، وہ اپنے عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے. تو آئندہ اپنے حقوق کے لیے آپ کو آواز اٹھانی ہو یا دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہو،
ہر چیز کے لیے آپ کو سوشل میڈیا کی آگاہی لازمی ہے. تو بہتر ہے یہ ہم کام آپ آج سے یا ابھی سے شروع کر دیں اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ اس کا عادی بنا لیں اور روزمرہ کے کاموں کی طرح اپنی ذات کا ایک حصہ بنا لیں کہ رات میں ہمیں 4 اپلیکیشنز پہ جو ہے وہ پارٹی کے میسج اور پروگرام پہنچانا ہے. تو جس طریقے سے پہلے ہم جلسے جلوس کرتے تھے, کارنر میٹنگز کرتے تھے اور گھر گھر میں جا کے پارٹی کا پیغام پہنچاتے تھے, اب یہ سب کچھ آپ ایک موبائل کی ایپ سے, ایک موبائل کے کلک پہ, ایک لیپ ٹاپ کے کلک پہ کر سکتے ہیں. دنیا بہت چھوٹی ہو کے ایک واٹس ایپ گروپ پہ یا ایک سوشل میڈیا کے اوپر سمٹ آئی ہے. تو اس سے فائدہ اٹھائیے, پارٹی کا پیغام جو ہے وہ گھر گھر پہنچائیے. میری جو یہ ٹیم ہے, جیسے کہ آپ نے سنا کہ اس میں تمام ساتھی جو ہے وہ مختلف شہروں سے موجود ہیں, تو انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ کہ ڈیجیٹل میڈیا ٹیم جو ہے وہ ہماری پارٹی کو, MQM پاکستان کو شہرت کی نئی بلندیوں پہ لے کے جائے گی انشاءاللہ. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین کی حقوق کی بات تو تمام جماعتیں کرتی ہیں, تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, ہم بھی امپاورمنٹ فار وومن کی بات کرتے ہیں, مگر MQM پاکستان نے چاہے ایوانوں میں خواتین کی نمائندگی کی بات ہو, چاہے ان کے حقوق کی بات ہو, چاہے جو ہے حزب اختلاف قائد حزب اختلاف کی ایوانوں میں بات ہو یا جنرل سیٹ پہ الیکشن کی بات ہو, ہر جگہ ایک مثال قائم کی ہے خواتین کو آگے لا کے. اور آج بھی MQM پاکستان نے اپنی اس ریت کو برقرار رکھا ہے. میں تمام پارٹی کی خواتین کی جانب سے اپنی قیادت کی شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. MQM پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا سینئر ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سے کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار بھائی. کنوینر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی بھائی, سینئر ڈیپٹی کنوینر, ڈیپٹی کنوینئرز اور اراکین رابطہ کمیٹی, مختلف شعبہ جات کے تحریکی ساتھی, اور یہاں خاص طور پر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو کہ MQM پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں اور جن کا آج یہ اجتماع یہاں سجایا گیا ہے, آپ سب کو اور پھر میڈیا کے دوستوں کو السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ MQM پاکستان کا وتیرہ رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ نئے رجحانات اور نئی سوچ و فکر کو پاکستان کی سیاست میں متعارف کرایا ہے. چاہے وہ نوجوانوں کے سیاسی تنظیم APMSO سے ایک تحریک کا قیام اور ایک سیاسی سفر کا آغاز ہو, چاہے وہ متوسط طبقے کے بیٹے بیٹیوں بہنوں بھائیوں کو صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی اور سینٹ میں منتخب کر کے پہنچانا ہو, MQM پاکستان نے ہمیشہ ایک منفرد مختلف سوچ و فکر اور رجحان کو متعارف کرایا ہے. اسی لیے آج بجا طور پر میں یہ بھی کہوں گا کہ جب آج باقاعدہ MQM پاکستان کے سوشل میڈیا ونگ کی تنظیمیں نو ہو رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج باقاعدہ ہم سوشل میڈیا ونگ کی بنیاد رکھ رہے ہیں. ایک نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں. تو میں کہوں گا کہ آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ, آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ, صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. اور میرے خیال میں یہ بھی آج ایک ہمارا خواب ہے جو انشاءاللہ تعالی شرمندہ تعبیر ہوگا, اور جو MQM پاکستان کا نظریہ ہے, اس کے قیام کا مقصد ہے, اس کا خواب بھی سوشل, ایک متحرک, ایک منفرد, ایک متحد
سوشل میڈیا کے قیام اور اس سوشل میڈیا کی ایکٹیویزم سے انشاءاللہ تعالی پارٹی کے بنیادی مقاصد اور بنیادی خواب کی تکمیل بھی انشاءاللہ تعالی سوشل میڈیا ایکٹیویزم کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور ہم سوشل میڈیا میں جو آج چیلنجز موجود ہیں ہم ان کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے نوجوانوں پر، اپنے بیٹے اور بیٹیوں پر بھروسہ ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ سائنس کے میدان میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمیں نیوٹن کی سنت پر عمل درآمد کرنا ہے. نیوٹن کی سنت یہ تھی کہ جب اس کی گود میں سیب گرا تو اس نے اسے اٹھا کر اپنے منہ میں اور جبڑے میں دبا کر کھانا شروع نہیں کیا، بلکہ اس نے تفکر کیا، اس نے غور کیا، اس نے سوچ و بچار کیا کہ یہ سیب درخت سے نیچے کیوں گرا ہے، یہ سیب درخت سے اوپر کیوں نہیں گیا. چنانچہ اس نے کشش ثقل کا لا آف گریویٹیشن کا ایک قانون قائم کیا، ایجاد کیا، ڈیوائس کیا، اور اس نے یہ طے کیا کہ ہر بڑی چیز ہر چھوٹی چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، وزن کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے. اور ظاہر ہے کہ سیب اسی لیے زمین پر آیا کہ زمین کا وزن، حجم، اس کا مادہ اتنا تھا کہ سیب کو نیچے آنا تھا. لیکن جن لوگوں نے لا آف گریویٹیشن پہ کام کیا، نیوٹن کی سنت پر کام کیا، انہوں نے اس لا آف گریویٹیشن کا توڑ نکالا اور پھر آسمانوں کی بلندیوں پر جا کر اس کائنات کو تسخیر کیا، چاند تک وہ پہنچے. اور آج ان کی یہی ٹیکنالوجی سوشل میڈیا ایکٹیویزم کے ذریعے سے ایک پریسیشن آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بڑے بڑے دنیا میں نام، ایلان مسک ہو، بل گیٹس ہو، ہم جیف بیزوز ہو، ہم ان کے نام سنتے ہیں. اور آج وہ ساری انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن جنہوں نے لا آف گریویٹیشن کے کو توڑ نکالا، سیٹلائٹ خلا میں بھیجے، راکٹ خلا میں بھیجے، ان سیٹلائٹ سے ایک مرتبہ پھر ایک ایپل کو ہم سب کی گود میں گرا دیا. جو ایپل کل نیوٹن کی گود میں گرا تھا، وہی ایپل آج آئی ٹی ٹیکنالوجی نے، ایپل والوں نے، باقی سب لوگوں نے ہم سب کی گود میں، ہم سب کی ہتھیلی پر پوری دنیا کو سمیٹ کر اس سیب کو ہمارے ہاتھوں میں دوبارہ لا کے دیا. پاکستان بھی ایک سیب تھا، وہ بھی کچھ لوگوں کی گود میں گرا تھا، اور انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی بجائے اسے سیب سمجھ کر اپنے منہ میں، اپنے جبڑے میں دبا کر اپنے دانتوں سے کھانا شروع کیا. اور آج 75 سال ہو گئے اس سیب کو کھائے چلے جا رہے ہیں، بھموڑے چلے جا رہے ہیں. اور آج ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی بائکیا اور فوڈ پانڈا میں کام کر رہے ہیں. آج ڈرون کے ذریعے یہ سروس جو ہے وہ لوگوں کو دی جا سکتی ہے. آج گیس، بجلی اور پانی کے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں، بے روزگاری، غربت کے مسائل ہیں. ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہماری معیشت کہاں پہنچ گئی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بار پاکستان گود میں گرا تو اب بیج بچے ہیں اس کے نظریے کے. اب اگر یہ بیج بھی کھا جائیں گے یہ سرمایہ دار، یہ وڈیرے اور جاگیردار، تو پھر کچھ نہیں بچے گا. اس کا ایک مقصد بچا ہے، وہ بیج بچا ہے، اسے زمین میں ڈال کر آبیاری کر کے دوبارہ اگا کے یہ درخت پھر اگے گا، اس میں سے پھر پھل آئیں گے، پھر سیب آئیں گے، پھر وہ سیب ہم سب کھائیں گے اور اس کے بیجوں کو پھر زمین میں لگا کر درخت کو اگائیں گے. تو میرے خیال میں آج پاکستان وہاں کھڑا ہے جہاں سیب تو کھا لیا گیا، بیج بچا ہے. تو یہ ایک ہوا کا تازہ جھونکا ہے جو یہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ یہاں پر بیٹھے ہیں، جو نیوٹن کی سنت کو
اور جو بل گیٹس کی سنت کو، جو جیف بیزوس کی سنت کو، جو ایلان مسک کی سنت کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کو صحیح معنوں میں معاشی طور پر، علمی طور پر، سیاسی طور پر ہر لحاظ سے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ہر طرح سے وہ یہ اس کام کے لیے تیار ہوئے ہیں کہ ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. ہم آئی ایم ایف کو مجبور کریں گے. آج ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو اس گلوبل ولیج میں ہمارا حصہ ہے، اس گلوب کی معیشت میں، انشاءاللہ وہ حصہ پاکستان کو واپس لا کے دیں گے. صحیح معنوں میں پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار پاکستان بنائیں گے. وہ اسی جذبے سے سرشار ہیں کہ اس سے پہلے کہ کسی رسم پر وارے جائیں، اس سے پہلے کہ کسی رسم پر وارے جائیں، بہتر ہے کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں. اس سے پہلے کہ کسی رسم پہ وارے جائیں، بہتر ہے کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں. تو میرے خیال میں اس عزم کے ساتھ سب یہاں پر موجود ہیں، جمع ہے. مجھے امید ہے کہ سوشل میڈیا ایم کیو ایم کی ایجاد تھی سیاست میں. ایم کیو ایم نے یہ منفرد کام کیا. ہمیں وقت اور حالات نے مجبور کیا، وقت اور حالات نے، ہماری غلطیوں نے اور ہمارے خلاف ہونے والی سازشوں نے ہمیں کمزور بھی کیا، تقسیم بھی کیا. اب میں اپنے مخالفین کو کہہ دوں آج کے بعد خاص طور پر کہ ہمیں ہلکا نہ لینا، ہمیں چارہ نہ سمجھنا، ہمیں حلوہ نہ سمجھنا، اور ہمیں کھانے سے پہلے اب سوچنا، ہمیں آسان مت سمجھنا. اسی لیے اس شعر پر آج اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. مصطفیٰ کمال بھائی کو، سبین غوری باجی کو، راشد سبزواری بھائی کو، آسیہ اسحاق باجی کو، جنہوں نے یہ کام کیا، محنت کی، انہیں خاص طور پر، اور خالد مقبول صدیقی بھائی جن کے ویژن کو آج پائے تکمیل تک پہنچایا، ایک بڑا سوشل میڈیا کا ونگ قائم کیا. میں صرف یہی شعر اپنے مخالفین کو، یہ جو میرے سپہ سالار اور سپاہی جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ یہاں بیٹھے ہیں، میں صرف متنبع کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. پاکستان زندہ باد، ایم کیو ایم پاکستان پائندہ باد، سوشل میڈیا ونگ پائندہ باد. بہت بہت یہ تھے ڈاکٹر فاروق ستار بھائی، تو کہہ رہے تھے کہ یہ اہل جفا، یہ دور ستم کب تک ہم کو آزمائیں گے. ہم شمس و قمر، ہم لال و گوہر اپنا لوہا منوائیں گے کہ دشمن جا کہ تنگ نظر ایک دن پھر پچھتائیں گے. تم کترا کترا چلتے ہو، ہم دریا موڑ کے لائیں گے. اسی کے ساتھ سینئر ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سید مصطفیٰ کمال بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم کنوینر جناب خالد مقبول صدیقی بھائی، یہاں پر رابطہ کمیٹی کے تمام ذمہ داران، سوشل میڈیا کی انچارج سبین غوری باجی، ان کی کمیٹی کے تمام ذمہ داران، اور یہاں پہ تمام ایکٹیوسٹ جو آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے آئے ہوئے تمام دوستوں، جہاں جہاں ہماری آواز جاری ہے، سب کو السلام علیکم. میں سب سے پہلے راشد بھائی کو اور آسیہ باجی کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی ٹیڈیس پروسیس کے بعد یہ ٹیم نکالی ہے اور بہت محنت کی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارے لوگ بروئے کار آئے ہیں اور اس کو انشاءاللہ تعالی اس ٹیم کو اور مضبوط کر رہے ہیں. اور مجھے بہت امید ہے کہ جس طرح کی ہماری ایکٹیویٹیز رہی ہیں اور جتنا آپ لوگوں کے پاس تجربہ اور آپ میں انرجی ہے، آپ بہت اچھا کریں گے سب لوگ. میں
آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ MQM بہت آسان MQM ہے. آپ نے مشکل MQM دیکھی نہیں ہے, اور اللہ نہ کرے آپ کو اس MQM کے اس مشکل MQM سے گزرنا بھی پڑے, اس کے سائے سے بھی گزرنا پڑے. آج آپ خالد مقبول صاحب کی تقریر سن کر جائیں گے تو گھر پر رینجرز نہیں آئے گی اس کے بعد کہ آپ کس کی تقریر سن کر آئے ہو. پولیس نہیں کودے گی گھر پہ. صبح اپنے گھر پہ رات میں اپنے گھر پہ سو گے, صبح اپنے گھر سے اٹھو گے. آج اس شہر سے نوجوان لاپتہ نہیں ہو رہا, آج جیلوں میں لوگ نہیں جا رہے, آج شہداء قبرستان میں تالے پڑے ہوئے ہیں. آج آپ کو کسی علاقے سے گزرتے ہوئے سوچنا نہیں پڑتا کہ یہ کس کا علاقہ ہے, ہمیں یہاں سے گزرنا بھی چاہیے یا نہیں گزرنا چاہیے. تو یہ بہت آسان MQM ہو گئی ہے, بہت آسان. اور اس کے لیے اس MQM نے بڑی قربانی دی ہے پچھلے 7 سالوں میں. آج جو لوگ اس جگہ موجود ہیں, یہ حالات ہمیں تھال میں سجا کر نہیں ملے. اس حالات کے لیے بڑی کوششیں, بڑی تہمتیں لینی پڑی ہیں, بہت کچھ سہنا پڑا ہے, جب جا کر آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں. تو یہ جو آپ کے پاس آج والی MQM ہے, یہ بہت آسان MQM ہے. اور اس MQM میں بھی اگر کوئی پرفارم نہیں کر پا رہا تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے صرف اس کے علاوہ. اس لیے کہ بہت زیادہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, کوئی آپ کو چیلنجز کا سامنا نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں آج, بہت سارے پیور خالص خون کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن, ہم اور آپ یہ سانسیں لے رہے ہیں, یہ دن ہمیں نصیب میں آئے ہیں. تو اس MQM کو بہت سارے ہزاروں جوانوں کے خالص خون کی قربانی, ان کے اس خون کے صلے کے نتیجے میں ہمیں جو آج یہ لمحات ملے ہوئے ہیں, ہمیں اس پر رک کر ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ آیا کہ ہمیں جو یہ اس قربانی کے بعد یہ جو لمحات, یہ موقع, یہ جو سانسیں ملی ہوئی ہیں, ہم اس سے انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ہم اس سے انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہمیں رک کر سوچنا چاہیے اور رک کر ٹھہرنا چاہیے, کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ ہمیں آج جو مہلت ملی ہوئی ہے, اس مہلت کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. یہ جن ماؤں کے بچے قربان ہو گئے, جن چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے باپ اس دنیا سے چلے گئے, بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے, ہزاروں ماؤں نے جن کی عمریں ایسی تھیں کہ ان کے بچے ان کی خدمت کرتے, ان ماؤں نے, ان باپوں نے اپنے بچوں کو کاندھا دے کر جوانوں کو قبر میں اتارا ہے. اور ہمیں اور آپ کو یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے, کیا ہمیں اس مہلت کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ وہ جو لوگ جا کر قبروں میں منو من مٹی تلے جا کر سو گئے, حشر کے میدان میں میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے گریبانوں کو ہاتھ لگائیں گے اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس قوم کو, اس شہر کو, اس ملک کو, اس ملک کے غریب مظلوم اور اپنی قوم کے لوگوں کو ہم وہ تعبیر نہ دے سکے جس تعبیر, جس جدوجہد کے راستے میں بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. اگر آج ہم ان تمام قربانیوں کو آگے لے کر جا کر کسی منزل پہ نہیں لے جا سکے, اور ہم اپنی خدا نہ خواستہ اس دنیاوی نفسانی خواہشات, شیطانی چکروں میں خدا نہ خواستہ انوالو ہو کر ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا, میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اس زندگی, اس مہلت کا حساب دینا پڑے گا. تو ساتھیو, ویری سمپل, آج وہ پریویل کر رہا ہے جو زیادہ سوشل میڈیا پہ جھوٹ بول کر لوگوں تک پہنچ رہا ہے, اور ہم اپنا سچ رکھنے کے بعد, اپنا کانٹینٹ رکھنے کے بعد, اپنی سکسیسفل تاریخ رکھنے کے بعد ہم اپنی بات لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے, ہم اپنی بات لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پا رہے. تو ہمیں آج اگر جس طرح کی محرومیوں کا سامنا ہے, جس طرح کی ظلم کا سامنا ہے,
میں اس پر ظالم کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے میں آج کے مظلوم کو اس کا قصوروار ٹھہراتا ہوں. 3 کروڑ کی آبادی ہے. ہر گلی میں چلے جاؤ تو لوگ مسائل کی داستان سناتے سناتے تھکتے نہیں ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ کراچی کے کسی سڑک پر اس 3 کروڑ کی آبادی جو سب کے سب پریشان ہے، وہ اس میں سے 5 لاکھ آدمی روڈ پر نہیں آتا اپنے حقوق کے لیے، بس جلانے کے لیے نہیں، ایک پتے کو بھی توڑے بغیر کیا اپنی بات کو حکمرانوں کے کانوں اور ملک کے جابر حکمرانوں، خاص طور پر سندھ کے حکمرانوں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے ہے 5 لاکھ لوگ جو آ کر روڈ پر خاموشی سے کھڑے ہو سکے؟ آج نہیں ہے. آج اگر 5 لاکھ 3 کروڑ میں سے 5 لاکھ انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم، پینے کا پانی گھر پر آ نہیں رہا، سیوریج کا پانی گھر سے جا نہیں رہا، 15 سالوں سے ایک قطرہ نیا پانی نہیں آیا، جو پانی آتا تھا 15 سال پہلے آج انہی پانی کی لائنوں پر ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی ہماری چوری کر کے ہمیں ہی بیچتے ہیں. رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں. آج جس کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کے لیے 40 سال پہلے یہ جدوجہد شروع ہوئی، جب 10 میں سے 4 نوکریاں مل جاتی تھیں، جب 10 میں سے 4 ایڈمیشن ہو جاتے تھے، اس کو 40 سال پہلے اعلان ہو گیا کہ نہیں مانیں گے اس کوٹا سسٹم کو. آج وہ کوٹا سسٹم اپنے بدترین شکل میں موجود ہے کہ جب 6 نوکریاں دیہاتوں کی ہو جاتی ہیں تو ان 4 نوکریاں جو میری اور آپ کے شہر کی ہیں اس کو بھی پور کرنے کے لیے جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ نوکریاں بھی ہمیں نہیں دیتے ہیں. کون بات کرنے والا ہے؟ آج 5.25 لاکھ نوکریوں میں سے 1 نوکری کراچی حیدرآباد کی نہیں ہے. آج اس شہر میں دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہمارا پڑوسی چاند پر جا رہا ہے، اور جو کراچی کو پاکستان کو پالنے والا شہر ہے اس میں بچے گٹر میں، کھلے ہوئے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں. ایک ہی اسکرین پر دونوں خبریں ایک سیکنڈ کے بعد. 1 سیکنڈ پہلے پڑوسی کی خبر ہے کہ وہ چاند پر چلا گیا، اس کے 1 سیکنڈ کے بعد خبر چلتی ہے کہ کراچی کے کھلے ہوئے گٹر ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے 7 سال کی بچی گٹر میں گر کر مر گئی. یہ شہر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. آج سے صرف 12-13 سال پہلے یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج یہ شہر دنیا کے 4 ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ ہے. لیکن کس کو پورے شہر میں اجتماعی طور پر آ کر اس ظلم کے خلاف جہاد، اپنی آواز، اپنی کوشش کرنے کی فکر ہے؟ اگر نہیں ہے تو میرے ساتھی اس میں میرا اور آپ کا قصور ہے. اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے، یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم اپنی سچ بات کو، اپنی یہ میں نے آپ سے کئی بات کہ کسی کے پاس کوئی سکسس ماڈل نہیں ہے. ہمارے پاس سکسس سٹوریز کی لسٹ ہے، پوری کانٹینٹ ہے. آج ہم پر ظلم ہوا، مظلوم ہے، لیکن آج پرسپشن یہ ہے کہ ہم ہی ظالم ہیں. جو بھی برا الزام لگانا ہے، جو بھی برے کام ہے، MQM کا نام لو، اس کے اوپر الزام لگاؤ، دنیا یقین کرتی ہے ہمارا قصور ہے، اپنا قصور ہے. ہم اپنے سچ کو صحیح جگہ صحیح طریقے سے بتا نہیں سکے. لوگ اپنا جھوٹ بیچ کر آج اپنی دکان چمکائی ہوئی ہے، اپنا سارا نظام وہ چلا رہے ہیں. جس دن ہم نے اس گیپ کو فل کر لیا، اور اب کوئی یہ گیپ کوئی اور فل کرنے والا نہیں. یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے، یہ جو کمیٹی ابھی اناؤنس ہوئی ہے، آج کا دور اس ٹویٹر کا دور ہے. آج کا دور اس ٹویٹر کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ اگر نہیں کر سکتے، پوری قوم، پوری نسل، پوری جدوجہد فیل ہو جائے گی. آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، جان سکتا. ہمارا کام آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، آپ کو پلیٹ فارم دینا، آپ کو گائیڈنس دینا ہے. کام کرنا آپ کا کام ہے. میں یہاں پر آپ لوگوں سے آج ہی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ، کہ یہ پرفارمنس بیس کمیٹی ہوگی. سبین باجی سے بھی کہتا ہوں، آپ کے سینئر جوائنٹ سے بھی کہتا ہوں، جوائنٹ سے بھی کہتا ہوں، اور آپ سب لوگ، اور ہم اس کمیٹی میں کوئی ایسا 61 لوگوں کی کمیٹی ہے، 62 لوگوں کی کمیٹی، 61 یا 62 لوگوں کی. اس میں سے اگر 62 لوگوں کی یہ کمیٹی ہے تو ایسا نہیں ہو کہ 61 لوگ کام کر رہے ہوں، 62واں کام نہیں کر رہا ہو. ناٹ ایکسپٹیبل. وہ ایک آدمی اگر نہیں ہے
اگر کنٹریبیوشن نہیں کر رہا بغیر ٹائم لگائے اس سے معذرت کر کے اس کو کمیٹی سے نکالنا ہے. تھینک یو ویری مچ کہیں اور اس کو کہیں کہ تھینک یو ویری مچ. بس جو کام جو پرفارم نہیں کر پا رہا, ٹائم نہیں دے پا رہا, اس کو اس جگہ پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم روزانہ اس کے اندر اگر ہمیں چینجز کرنی پڑے ہم روزانہ چینجز کریں گے, لیکن اس لیے کہ ہم نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے یہ اب یہ ہماری مجبوری ہے. یہاں پر 61 لوگوں کی کمیٹی ہے, 20 لوگ کام کریں. اس کمیٹی میں یہ نہیں ہوگا. اگر 20 لوگ کام کر رہے ہیں تو 20 ہی لوگ رہیں گے. ان تمام لوگوں سے تھینک یو ویری مچ کہیں گے, اس لیے کہ یہ عام جگہ نہیں ہے, عام شعبہ نہیں ہے. میں اپنی وار کو چوز کروں 61 لوگوں کی ٹیم کو سامنے رکھ کر, اور میرے پاس 61 کے بجائے 20 لوگ ہوں, تو میں تو یہ جنگ شروع کرنے سے پہلے ہار جاؤں گا. اور میں نہیں ہاروں گا, یہ قوم ہارے گی, یہ آرگنائزیشن ہارے گی, یہ سب لوگ ہاریں گے. تو یہ ابھی آپ کے سامنے الیکشنز آ گئے ہیں, الیکشنز کا یہ ٹارگٹ آ گیا ہے سارا. آپ کو پتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہے ہیں تمام ساتھیوں کو. ہمیں 25,60,000 ووٹ چاہیے شہر میں. وہ 25,60,000 ووٹ کوئی مرکز نہیں ڈلوا سکتا. وہ 25,60,000 ووٹ 10,000 کارکنان 256 ووٹ ہر کوئی اپنے اپنے کرے گا, اپنے اپنے ووٹر بنائے گا, اور ہم انشاءاللہ تعالی وہ 256 لوگ ہر کارکن اس کو ڈلوائے گا. تو کراچی میں 25,60,000 ووٹ ڈلیں گے. اس کیمپین کو ہم نے حصہ بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. اس طرح سے یہ کام چلتا رہا تو آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی ہمارا ہے. میں آپ کو خراج تحسین اس بات پہ پیش کرتا ہوں کہ کنوینر نے, آپ نے اس کمیٹی کے بننے سے پہلے آپ ہی لوگوں نے اتنی بڑی سکسیس حاصل ہوئی کی ہے جو پچھلے 40 سالوں میں ایم کیو ایم کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. اور وہ یہ کہ وہ سینسز, وہ مردم شماری جو کہ پیپلز پارٹی 1,30,00,000 پر کلوز کر رہی تھی ہمیں 7 اپریل 2023 کو, وہاں سے شروع کر کے ڈیٹ ختم ہونے کے بعد ہم نے یہ کیمپین چلائی. اور اس کیمپین میں ہراول دستہ آپ نے کردار ادا کیا. جب کنوینر کی ایک سپیچ میں ان کے ایک جملے کو لے کر کے یہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے, ہم نے اس کو پک کیا, اس کے اوپر آپ نے ٹرینڈز چلائے, اس پہ تمام کراچی پورے پاکستان کو آپ نے اپنے گرد جمع کیا. وہ ٹاپ ٹرینڈ رہا کئی ہفتوں تک, ملینز آف لوگوں نے اس کو دیکھا. اس سے ساری پارٹیاں, دوسری پارٹیاں جاگی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حافظ نعیم کی جو سب سے پہلی پریس کانفرنس تھی, جب وہ سو کر جاگے ہیں, سینسس اس پر بہت آگے جا چکا تھا, تو ان کی پہلی پریس کانفرنس کے پہلے الفاظ یہ تھے کہ یہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن, یہ کیا بات ہوتی ہے. ہمارے ہیش ٹیگ سے انہوں نے اپنی خواب غفلت سے وہ جاگے ہیں, آپ نے جگایا. اس وقت تک ہم بہت آگے جا چکے. اس ہیش ٹیگ کی وجہ سے, سوشل میڈیا اویئرنیس کی وجہ سے ہم نے پورے پاکستان کے وزیر اعظم, تمام عہدیداران تک اپنی بات پہنچائی. اور وہ جو مردم شماری ہمیں یہ پیپلز پارٹی, یہ جابر پیپلز پارٹی ہمیں 1,30,00,000 پر کلوز کر رہے تھے, وہ جب جولائی 23 کو یہ ساری مردم شماری کمپلیٹ ہوئی ہے تو 73 لاکھ لوگوں کے بازیابی کے ساتھ 2,03,00,000 پر ہم جا کر کمپلیٹ ہوئے ہیں, جو کہ کمپلیٹ نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, 100% رزلٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہ جو پرسنٹیج ہے, یہ پہلی دفعہ ہم 36% پہ پہنچے ہیں. یہ آپ کا کارنامہ ہے. آپ نے یہ سوشل میڈیا کیمپین چلائی تھی, اس میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ سکسیس ملی ہے. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس حوالے سے, اور آپ کے لیے نیک تمنائیں, دعائیں ہیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کام لے, اور ہم اس پارٹی کا فیس بنے, اور اس کے ذریعے اس پارٹی میں بہت سارے لوگوں کو, نئے لوگوں کو ہم لے کر آئیں. دنیا آج ہمیں دیکھ رہی ہے. آج کے دور میں اگر ظلم ہو رہا ہے, بالکل میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ظالم سے فریاد کی جائے, ظالم سے منتیں کی جائیں, ظالم کے اوپر رونا گانا کیا جائے. جو ظلم کر رہا ہے اس کے آگے لڑنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے, اور لڑنا
ہتھیاروں سے نہیں، اس اویئرنیس سے ہے، اس سوشل میڈیا سے ہے، لوگوں کو جمع کر کے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہے. اگر مظلوم آج ظلم سہ رہا ہے تو ظالم کا قصور نہیں ہے، مظلوم کا قصور ہے، ہمارا آپ کا قصور ہے. جلدی جلدی لوگوں کو جمع کریں، انشاءاللہ تعالی ہمیں ظلم سے نجات حاصل کرنا ہے اپنی زندگیوں میں، اور جلدی انشاءاللہ تعالی وقت آ گیا ہے. میں اسی جملے کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایم کیو ایم زندہ باد، ایم کیو ایم پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. یہ تھے سید مصطفیٰ کمال بھائی جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بغاوتوں کے درخشہ علم اٹھائے ہوئے، جگر کی تاب پہ شمع مبی جلائے ہوئے، ہماری راہ میں جو بھی آئے وہ دل کو مار کے آئے، شب دراز غم بے قرار گزار کے آئے، بڑے بڑوں کو ببانگے دوہل پکار کے آئے کہ بہت جہد طلب ہے راہ وفا اپنی، کہ انتہائے جنوں سے ہے ابتدا اپنی. میری گزارش کنوینئر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے کہ وہ آئے اور اظہار خیال فرمائے. نعرہ متحدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز تحریکی ساتھیوں، اراکین رابطہ کمیٹی، سوشل میڈیا کے سپاہیوں، میڈیا کے کیمرامین، صحافی حضرات، السلام علیکم. مصطفیٰ کمال بھائی نے آج اس سوشل میڈیا کے لیے بنیادی اصول، ضابطہ، نظریہ بتا دیا ہے کہ ہمارا مقابلہ جھوٹ سے ہے جو ہمیں سچ کے ذریعے لڑنا ہے. یعنی جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ سے نہیں کرنا ہے، جھوٹ کا مقابلہ سچ سے کرنا ہے. جھوٹ کا تسلسل پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈے کا تسلسل پرسپشن تیار کرتا ہے. آج ایم کیو ایم کا سب سے بڑا مقابلہ اس کے پرسپشن کے ساتھ. تو ہمیں ایک طاقت جو کل آپ کے پاس تھی، آج آپ کے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہو سکتی ہے، اس طاقت کو کی نگہبانی آپ کی تہذیب کو کرنا ہے. آپ کی تہذیب آپ کی طاقت ہے اور اسی کو طاقت بنانا ہے، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے میڈیا ہو، چاہے آرگنائزیشن ہو، چاہے سیاست ہو. اس کے لیے سب سے بنیادی آپ کی ذمہ داری اپنی طاقت کو ہی اپنی طاقت بنانا ہے. معاملہ جہاں تک سچ کا ہے، کسی دانشور نے کہا ہے کہ سچائی منزل بھی ہے اور منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی. اس لیے سچائی کی تلاش اور جستجو بھی سچی ہونی چاہیے، اور یہی ترقی یافتہ سچائی ہے. آپ کے پاس بھی آج کی دنیا کی ترقی یافتہ سچائی کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے حوالے کی جا رہی ہے. ہمیں اور آپ کے علم میں ہے کہ سماجی انقلاب لانے سے پہلے فکری انقلاب لانا پڑتا ہے، اور فکری انقلاب لانے کے لیے آپ کی وہ سچائیوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اور ان سچائیوں کو جھوٹ سے الگ کرنا پڑتا ہے. یہ کام ولیوں اور نبیوں کے سپرد رہا ہے. آج کی انفارمیشن ٹیکنالوجی، انفارمیشن، آج ہمارا مقابلہ انفارمیشن سے نہیں ہے، پولوشن انفارمیشن ہمارے سامنے کھڑی ہے. اس پولوشن آف انفارمیشن کے بیچ میں سے ہمیں سچائی کو تلاش کرنا ہے، اس کو ترتیب دینا ہے، اس کو منظم کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ کا پرسپشن کے سامنے پاکستان کی سیاست، آپ کے صحیح پرسپشن کے سامنے، آپ کے لیے آپ کی تحریک اور اس کے حوالے سے سچائی کے سامنے پاکستان کی سیاست اور سیاست کی تاریخ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے.
تو مجھے امید ہے کہ جو ہمارے ساتھیوں کو آج یہ ذمہ داری ملی ہے اور ان کے ذریعے ہم سب کو ملی ہے یہ ذمہ داری، یہ سچ کے فروغ کا کام، جھوٹ کے خلاف جہاد کا کام، اس سے نہ صرف ایم کیو ایم اس کی تحریک بلکہ پاکستان اور نظریہ پاکستان سب کی حفاظت ممکن ہو سکے گی۔ پاکستان کو ایم کیو ایم کی شکل میں ایک موقع ملا تھا، وہ موقع ابھی ضائع نہیں ہوا ہے، آج بھی وہ ایم کیو ایم موجود ہے، زندہ ہے اور اسی طرح کام کر رہی ہے۔ اور یہ بات کئی بار میں کہتا رہا ہوں، کہنا چاہیے، اور ہم سب کا عزم ہے کہ یہاں پر کوئی موروثی سیاست، خاندانی حکومت، عہدے کے لیے تعلقات، یہ نہ کبھی شرط رہے ہیں نہ کبھی رہیں گے۔ آج بھی الحمدللہ جو لوگ وہاں کبھی بیٹھے تھے وہ آج یہاں اور یہاں بیٹھے ہیں، اور کل انشاءاللہ جو آج یہاں بیٹھے ہیں وہ ہمیں ریپلیس کریں گے اور یہاں بیٹھے ہوں گے، اور ہم اسی طرح آپ کی طرح وہاں جا کے بیٹھیں گے۔ یہی ایم کیو ایم ہے، اسی ایم کیو ایم کی شکل پاکستان کو دکھانی ہے۔ ایم کیو ایم کا کام پاکستان کی سیاست کو آئینہ فراہم کرنا ہے۔ آپ اور میری تاریخ یہ سب سے بڑا آئینہ ہے، اس آئینے کو چمکا کر قوم کے سامنے پیش کیجئے۔ ہمیں صرف اور صرف جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ سے نہیں کرنا ہے، پروپیگنڈے کا مقابلہ پروپیگنڈے سے نہیں کرنا ہے، ہمارا سچ ہمارے لیے کافی ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اس سچ کے ذریعے ہم پاکستان کو بھی، اپنی تحریک کو بھی، اور اپنے شہداء کے خون کو رائگاں ہونے سے بچانے کے لیے بھی اپنا حق اور فرض پورا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ نے صحیح وقت پر ایک نئی اور تازہ جدوجہد اور ایک نئے اور تازہ سفر کا آغاز کیا ہے۔ شکریہ۔